عفنان صاحب میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہ رہا ہوں. یہ جو سائفر کا معاملہ ہے، اب مزید ان کا جوڈیشل ریمانڈ دے دیا گیا ہے، اور پہلے تو یہ معاملہ سامنے آیا، ان کے وکلا یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی گرفتاری ہو گئی ہے، اور اب اس گرفتاری کے نتیجے میں جناب وہ کہہ رہے تھے کہ وہ پہلے ہی جوڈیشل ریمانڈ پہ تھے، اب اس میں مزید اضافہ کر دیا گیا ہے. تو یہ جس طریقے سے مقدمہ چلایا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ قانونی تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو قانونی تقاضے عمران خان صاحب نے اپنے مخالفین کے لیے جو بینچ مارک کیے تھے، اس سے تو ان کو بہت اچھا کیا کہتے ہیں ٹریٹمنٹ مل رہا ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جھوٹے کیسز بنا کے لوگوں کو اندر کرنے کے اندر انہوں نے ڈبل پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی اپنے ٹائم پہ. کسی کو انہوں نے اپنے مخالف کو چھوڑا نہیں. تو اب اپنے اوپر آئیے تو ظاہر ہے اب وہ آئین اور قانون یاد آ رہا ہے. اچھا ہوتا ہے یہ اس ملک کے اندر جو جمہوری اقدار ہے ان کا جنازہ نہ نکالتے اپنے دور میں. اچھا ہوتا ہے یہ جا کے یہ جو امپائر کی انگلی یاد ہے آپ کو، امپائر کی انگلی کھڑی ہوتی تھی آپ کو یاد ہے، یہ وہ امپائر کی انگلی ہے آج جو ان کو یہاں تک لے کے آئی ہے. تو یہ اچھا ہوتا ہے یہ کام نہ کرتے تو آج یہ ان کو دن نہ دیکھنا پڑتا. اور یہ تو پھر سینیٹر صاحب وہی وشیس سرکل چلتا رہے گا نا، یہ ختم کہیں نہ کہیں تو روکنا ہے. وشیس سرکل ہم نے توڑنے کا طریقہ یہ تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا. پاکستان کی جو جمہوریت ہے وہ مستحکم ہوئی اور پاکستان میں اخلاقیات بہتر ہوئی. اور اس کے بعد جو ہے یہ جو عمران خان صاحب کا کارنامہ 2014 سے آنورڈ ہے، یہ اس کا پھل کھانے کا اب ان کا وقت ہے. یہ پھل کھا رہے ہیں اس امپائر کی انگلی کا، یہ پھل کھا رہے ہیں ان دھرنوں کا، یہ پھل کھا رہے ہیں اس آر ٹی ایس کو بٹھانے کا اور اپنے اپوزیشن کے لوگوں کے اوپر جھوٹے کیسز بنا کے ان کو جیلوں کے اندر ڈالنے کا. یہ اس کا پھل اب ان کا کھانے کا ٹائم آ گیا ہے. تو اور یہ لیکن اتنا وہ نہیں ہے ان کا. دیکھیں ان کو دیسی مرغی بھی ملتی ہے، ان کو دیسی گھی میں بنا ہوا جو ہے وہ مٹن اتنے تو اچھے جو ہے وہ گھر میں نہیں جتنی سہولتیں ان کو دی جا رہی ہیں. امائی محمد صاحب، آپ نے اپنے دور حکومت میں جس قسم کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بیج بوئے اس کی فصل بنیادی طور پہ پک کے تیار ہو گئی، تو آپ کو گلہ شکوہ کرنے کی کوئی گنجائش آپ کے پاس ہے نہیں ہے؟ آپ لوگ بھی یہی کچھ کرتے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں جو تقریباً 4.25 سال رہی تھی، اس 4.25 سال میں میرے خیال میں 3 4 5 کیسز کے علاوہ باقی کوئی کیس پاکستان تحریک انصاف کے زمانے کا نہیں ہے. اس دوران میں گرفتاریاں ہوئی ہوں گی، وہ کیس پاکستان تحریک انصاف نے نہیں بنایا. اس میں مین جو بنے وہ صرف اور صرف یہ جو مینلی جو مجھے یاد ہیں وہ 2 کیسز تھے جو کہ یہ کیا کہہ سکتے ہیں، جو فالودے والا اور اس قسم کے یہ کیسز تھے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھے کیسز. ٹھیک ہے. اور شہباز شریف صاحب کے پہلے بنے ہوئے تھے، باقی سارے کیسز پرانے تھے، ان کے اوپر گرفتاری ہوئی. ایون جو زرداری صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی وہ بھی اس پہ ہوئی تھی، جو ان کی تالپور صاحبہ کی تھی وہ بھی پرانے کیسز پہ تھے، جو شاید خاقان عباسی صاحب ہیں ان کو بھی پرانے کیسز پہ تھے. وہ سارے ایل این جی پرانے چل رہا ہے، وہ پرانا نہیں پرانا سوری ایل این جی نیا ہے، سوری ایل این جی 2019 میں آیا تھا وہ. ٹھیک ہے، وہ یو آر رائٹ. تو یہ سوائے 3 4 کے علاوہ میں بتا رہا ہوں باقی سارے کے سارے جو تھے. پر آپ کے دور میں ہوتے تو رہا نا، دیکھیں میں بتا دوں ہوتا رہا ہے. ہر دور میں کیسز چلیں گے، ہر دور میں کیسز چلیں گے. کیس چلنے کے طریقے ہوتے ہیں. 200 کیسز ایک بندے کے اوپر یہ کیسز نہیں ہوتے، یہ 2 نمبری ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے علاوہ جو جیسے ابھی عفنان صاحب بتا رہے تھے، اب مثال دے رہے تھے کہ ہم لوگوں نے کیا پاکستان کی سیاست میں جو سب سے بری سیاست کی مثال دی جاتی ہے وہ ہم کہتے ہیں 80 اور 90 کی دہائی، جس میں اخلاقیات سے جتنا گر سکتے تھے اتنی گری ہوئی حرکتیں ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو دیٹ واز دی ڈارکسٹ ٹائم آف دی پولیٹیکل سسٹم. اچھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس میں سے ایک پولیٹیکل پارٹی ٹوٹلی نان پولیٹیکل بیسس پہ بنی تھی. وہ پورے الیکشنز ہی نان پولیٹیکل بیسس پہ تھے اور وہاں سے جنم ہوا تھا ایک پارٹی کا. اور ان کو پولیٹیکل بیسس پہ نہ انہوں نے کبھی کوئی سٹرگل کی، نہ انہوں نے کبھی کیا، ڈائریکٹ وہ کر کے پودا لا کے لگایا گیا تھا اور اس کو بیج بھی دے رہے، اس کو سب کچھ لگا رہے، کھاد بھی لگا رہے، ہر جگہ سے ہر قسم کے آپ کو پتہ ہے کہ کہاں سے وہ فرٹیلائزر کی وہ چیز آتی ہے، وہ سب ان کو دیے تھا. وہاں سے وہ لوگ پلے بڑے ہیں، کچھ کیے ہیں. آج بھی ان کا پھل صرف ایک ہی
جب تک اس خاص پودے کے ساتھ ریلیٹڈ نہ ہو تو باقی کوئی پھل وہاں سے آگے جاتا ہی نہیں ہے, وہ گر کے ادھر ہی اس کو کیڑا لگ جاتا ہے. پودے کے سائے کے نیچے تو آپ لوگ بھی بڑا عرصہ نہیں, میں بات کر رہا ہوں ایک فیملی کے لحاظ سے. اگر آپ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ نہیں ہیں تو آپ کے وہ پھل کو کیڑا لگ جائے گا. باقی جو اس فیملی سے ریلیٹڈ ہے وہ پھل آگے جا کے وہ مارکیٹ میں جائے گا اور وہ کرے گا. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑی بات یہ. اب بات آ جاتی ہے جو جس لحاظ سے آپ کر رہے ہیں. دیکھیں, اٹ از ویری انفارچونیٹ جب یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو دیسی مرغی ملتی ہے, دیسی مرغی کے پیسے وہ خود دیتے ہیں, کوئی اور نہیں دیتا. انہوں نے کہا ہے کہ میرے گھر سے مجھے کر لو. اچھا, وہ جو عمران خان ہے وہ کھانا جو ہے نا نارملی وہ دالیں شالیں یہ سب چیزیں کھا لے تو ان کو پرابلم نہیں ہے. گوشت میں یا تو وہ مٹن ہو ڈائریکٹ کھا لیتے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مرغی یہ برائلر کی وہ کبھی نہیں کھائی انہوں نے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں اگر وہ دیتے تو اس کے بجائے یہ اینڈ ہی ول پے فار اٹ. کوئی برائی نہیں ہے اس میں, کوئی بڑی بات نہیں ہے. لوگوں کے گھروں سے آتے رہے ہیں وہ تو دیکھیں کھانا تو اس وقت لگتا ہے نا کہ لیسٹ آف دا وریز ہے. مسئلہ یہ کہ جو جس طریقے سے مقدمہ یہ چل رہا ہے, دیکھیں مقدمہ انفارچونیٹلی اس وجہ سے, اچھا ان کو کیوں اس چیز میں اس پر اندر کیا ہوا ہے, اس کے اندر کرنے کی وجہ یہ کہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ جو ان کے بیلز جو جن کو کینسل کیا ہے وہ اس بیسس پہ کیا ہے کہ چونکہ یہ پیش نہیں ہوئے تو ان کے بیل جو پروٹیکٹیو بیل تھے ان کو کینسل کر دیا گیا تھا. اچھا, وہ ابھی چیلنج ہو جائیں گے. کیوں؟ یہ چونکہ آلریڈی اریسٹڈ تھے تو یہ جا کے ان کو گورنمنٹ جو تھی وہ وہاں پہ پروڈیوس ہی نہیں کرتی تھی. تو جب گورنمنٹ پروڈیوس نہیں کرتی تھی اپنے کیسز کے اوپر تو آبویسلی وہ بیچارہ خود تو جا نہیں سکتا تھا. تو دیٹ از وائی وہ کیا تھا. ابھی وہ جائیں گے تو ان کو پروٹیکٹیو بیل میرے لحاظ سے اصولاً مل جانی چاہیے. آگے جج کے اوپر ہے, اگر ان کو بھی کوئی اس قسم کا جج مل گیا جو 3-4 دن کے اندر اندر سارے کام 6 مہینوں کے کام 6 دنوں میں کر لیتا ہے, 100 بسم اللہ. لیکن آپ نے دیکھیں ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ قانونی مسائل نہیں ہے, قانون اور سیاست اکٹھی چل رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ مسائل کا سامنا ہے. سیاسی قانون چل رہا ہے, سیاسی قانون چل رہا ہے. اچھا کنڈی صاحب, پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جو سیاستدان ہیں کبھی وہ بہت اہم ہوتے ہیں, کبھی وہ غیر اہم ہو جاتے ہیں. ایک سفر ہم دیکھتے ہیں, کبھی وہ محب وطن ہو جاتے ہیں, کبھی وہ غدار ہو جاتے ہیں. اس دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک کاغذ کے ٹکڑے کا سفر, ایک سائفر کا سفر کہ جو پہلے بالکل غیر اہم تھا, جس کی کوئی اہمیت نہیں تھی, اس کو کاغذ کا ٹکڑا کہا گیا. اور اب ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کے سامنے آنے کی وجہ سے پوری ریاست کو مسئلہ بنا ہوا ہے. تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرٹ پہ مقدمہ ہے جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے, قطع نظر کہ پولیٹیکل نظریہ کیا ہے آپ کا یا کسی اور کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ڈاکٹر صاحب نے بات کی 90s کی پولیٹکس کی, اور جو نے کہا کہ پولرائزیشن تھی, ہم بالکل مانتے ہیں 90 کی پولیٹکس بہت جو نام بھی تھے گندی تھی, پولرائزیشن تھی. تو ریسنٹ جو پولیٹکس تھی وہ کیا تھی؟ کیا وہ اس سے بڑھ کر نہیں تھی؟ 90s میں سوشل میڈیا نہیں تھا, چیزیں نہیں تھیں. آج وہ سوشل میڈیا بھی ہے, آج چھوٹے بڑے کا احترام بھی ختم ہو گیا ہے. آج ایک ینگ لڑکا بیٹھا ہوگا وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ اگلا اس کی عمر میں اس سے کتنا بڑا ہے یا کتنے. دیکھیں, ہمارے معاشرہ میں تہذیب بھی سکھاتا ہے. ہمارے بہت سے اپوننٹ ہوں گے, ہم ان کو ایک عزت کے نام سے پکاریں گے, ان کو عزت دیں گے. باقی پولیٹیکل ہماری جتنے بھی, میرے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جتنے پولیٹیکل جو ہے مخالفت ہوگی, لیکن میں ان کو جب ملوں گا یا ان کو پکاروں گا تو ان کو میں عزت سے ایک چیز ہوں گا. وہ ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی ختم ہو گئی. اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کو یا ان اپنے دوستوں کو یا ورکروں کو کہ ہمارا معاشرہ ایسا نہیں کیا جائے, بلکہ ان کو سپورٹ کیا جاتا تھا. جب سپورٹ کیا جاتا تھا یا پھر جس طریقے سے زبان استعمال کی جاتی, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس میں وہ زبان نہیں تھی. اب انہوں نے بات کی جو کیسز پہلے بنے تھے, چلو مان بھی لیتے ہیں پہلے کیسز بنے تھے, PMLN نے پیپلز پارٹی پہ بنائے تھے, ہم یہ مان لیتے ہیں. تو پھر آپ کا جو بیان تھا پھر تو غلط تھا, آپ کو تو ہمارے خلاف کچھ نہیں ملا. پھر آپ نے فریال تالپور صاحبہ کا نام, دیکھیں اس وقت بھی اگر پولیٹیشین کھڑے ہو جاتے, آپ مجھے بتائیں کہ عید کی رات کوئی جیل کسی کے لیے کھلتی ہے؟ اسپیشلی کھولی گئی تھی کہ آپ فریال تالپور صاحب کو رات 8-9 بجے آپ نے جیل شفٹ کرنا ہے. تو یہ چیزیں ہونی بہت ہی ہم اس وقت بھی اپنے PTI کے دوستوں سے کہتے تھے, اور اکثر ہمارے پارلیمنٹیرینس پارلیمنٹ بھی کھڑے ہو کہتے تھے کہ یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ماضی میں, بہت سی چیزیں ہم نے حکومتیں بھی دیکھی ہیں, ہم نے پوزیشن بھی دیکھی ہیں. اور پھر جو چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ چیزیں ہر کسی کے ساتھ ہوتی ہیں, اور یہ چیزیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں جو ہم ان کو بتا رہے تھے.